بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کی فضیلت۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ اس کے آغاز کے لیے ضروری ہے کہ چاند نظر آئے تو شعبان کے 30 روزے پورے ہونے پر رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تم پر ایک عظیم برکت والا مہینہ سایہ فلگن ہو رہا ہے۔ دوسری حدیث کے مطابق ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان اعظم کے آخر میں فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے کرم میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنی خاص رحمت تم پر نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور تمہاری دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کو نیکی دکھلاؤ۔ بے شک بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ شعبان کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بتایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادت کرے وہ ایسی ہے جیسے رمضان کے علاوہ دنوں میں فرض عبادت کی، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے فضائل و برکت سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی ایمان کے پیش نظر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں بہت صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں کے حصے میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان کی پیش نظر اللہ سے ثواب لینے کی خاطر رمضان میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ماہ رمضان المبارک کی راتوں کو نماز تراویح ہیں۔ نماز تراویح کے بعد اس طرح زندہ رکھا جاتا ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر اور عبادت کی جائے۔ رمضان المبارک میں اگر عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ہمراہ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور حق تلفی جیسی برائیوں سے بچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی بے حد تاکید فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے احترام و آداب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف روزہ رکھا جائے بلکہ ہر اس کام سے بچا جائے جو رخنہ اندازی کا باعث ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔